اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کی ان پر نور ساعتوں میں منہاج ٹی وی کی اس خصوصی نشریات مدحت خیر البشر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ مجید، اور آج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز اور منہاج ٹی وی کے اشتراک سے اس خصوصی پروگرام بعنوان فروغ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا کردار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت اور فلاح کی خاطر بہت سارے انبیاء بھیجے، پھر ان انبیاء میں چند انبیاء کی آمد اور ان کی ولادت کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کا وہ شہر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس شہر مکہ کی بھی قسمیں کھائیں، اور حضور علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شان کا قرآن مجید میں مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ ناظرین، جب ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا جشن، یعنی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ادوار ملتے ہیں۔ ایک وہ دور جو 17ویں صدی سے پہلے کا دور ہے، اور دوسرا وہ دور جو 17ویں صدی سے بعد کا دور ہے۔ پہلا دور وہ تھا کہ جس میں عشاقان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاستی اور ملکی سطح پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور نہایت خوشی سے اجتماعی طور پر ملکی لیول پر حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منایا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی عظیم دور تھا۔ پھر اس دور کے بعد دوسرا دور شروع ہوا جو کہ 17ویں صدی کے بعد کا دور ہے۔ اس دور میں باطل نے سر ابھارا اور چند فتنے اور انتشار، ان کی فضا ایسے پھیلی کہ مسلمانوں میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بے یقینی اور بے اطمینانی سا عالم چھا گیا۔ وہ ایسا دور تھا کہ جس میں باطل نے اس قدر سر ابھارا اور فتنوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتشار میں مبتلا کیا کہ مسلمانوں کی وہ روایت کہ جس میں وہ حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منایا کرتے تھے، وہ سلسلہ تھم سا گیا۔ لیکن ہم 21ویں صدی کی بات کریں تو پھر وہ دور آیا کہ جس میں اکابرین اہل سنت اور علماء نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں میں جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ناظرین، جب ہم 21ویں صدی میں دیکھتے ہیں تو ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے کہ جس نے اس دور میں اپنی علمی، فکری اور تنظیمی خدمات سر انجام دی کہ جس سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بہت ہی خوبصورت اور عمدہ روایت کو فروغ ملا۔ وہ شخصیت حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شخصیت ہے کہ جن کی علمی خدمات، آپ کے خطابات کی بات کریں، آپ کی تصانیف، یا پھر آپ کا جو نظام ہے منہاج القرآن انٹرنیشنل کا، اس نظام کے تحت اور آپ کی ان خدمات کے تحت جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت فروغ ملا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی انہی خدمات کا ذکر کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ ہیں ممتاز عالم دین، نوجوان مذہبی اسکالر پروفیسر حافظ ساجد محمود الازہری صاحب۔ آپ سینئر لیکچرر ہیں کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز میں، اور آپ سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے ساتھ جو دوسری شخصیت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ممتاز ثنا خاں،
کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نعت گوئی کا حقیقی فن اور فہم عطا کیا۔ میری مراد حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، آپ کی شخصیت عالم اسلام میں معروف ہے کہ جن کی آواز کو سنا اور پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محترم المقام حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی اور منہاج القرآن کا اور منہاج ٹی وی کا خوبصورت پروگرام میں مجھ ناچیز کو بھی حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ جناب حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار حضور کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مرسل پاکیزہ خو، کس خلق کا پیکر ہے تو، اے مرسل پاکیزہ خو، کس خلق کا پیکر ہے تو، قرآن ہے گویا بہو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل۔ روما حبش ایران سے سب آ کے تیرے ہو گئے، سب آ کے تیرے ہو گئے، جن کو تھی حق کی جستجو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل۔ تو کائنات حسن ہے، تو کائنات حسن ہے، تیری زکوٰۃ حسن ہے، تیری زکوٰۃ حسن ہے، یہ آب و گل، یہ رنگ و بو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل۔ خوابوں میں آ کر مسکرا بیداریوں کو جگمگا، خوابوں میں آ کر مسکرا بیداریوں کو جگمگا، اے آمینہ کے ماہرو، اے آمینہ کے ماہرو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فن میں مزید برکات عطا فرمائے۔ ناظرین،
نعت خوانی کا اصل جو فن، جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فہم اور فن سے نوازا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کی عمر میں اور آپ کے فن میں مزید برکات عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسے کہ ہمارا پروگرام کا عنوان ہے کہ فروغ میلاد مصطفیٰ میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا کردار، تو اس حوالے سے میں بڑھتا ہوں اپنی پہلی مہمان شخصیت پروفیسر حافظ ساجد محمود الازہری صاحب۔ سر، سیرت مصطفیٰ، اس کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ کردار اور اہمیت ہے۔ اچھا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جب تشریف لائے، اس کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے، اس پر روشنی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور خصوصی طور پر منہاج ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ دیکھیے اسامہ بھائی، یہ کانسیپٹ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کہ جس کے اندر میلاد اور سیرت کو الگ الگ کیا گیا۔ ابھی بھی جب میلاد النبی کا ایونٹ آئے گا اور اس کو سیلیبریشن کیا جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سیرت النبی کے نام پر اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں چاہے وہ جمہور ہیں میلاد النبی کے ٹائٹل کے ساتھ اس کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے کہ میلاد کو اور سیرت کو الگ الگ کیا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو میلاد ہے یہ سیرت رسول کا اساسی چیپٹر ہے۔ سیرت رسول کو اگر آپ اس کا آغاز کریں یا اس کے کانسیپٹ کو سمجھ لیں کہ سیرت کیا ہے، تو سیرت کی جو ترتیب ہے وہ ولادت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی بعثت، اور پھر ہجرت، اور آپ کا وصال ظاہری دنیا سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک، اور پھر ولادت سے پہلے عالم ارواح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی، اور پھر وصال مبارک کے بعد جو عالم برزخ ہے، پھر عالم حشر ہے، اور پھر عالم آخرت۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں سیرت کا ایک تسلسل ہے جو یہ سارا جاری ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم میلاد کو اور سیرت کو الگ الگ کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میلاد سیرت نبوی کا ایک تسلسل ہے۔ اچھا، آپ نے پوچھا کہ یہ جو سیرت النبی کی ہماری زندگی کے اوپر اثرات ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اہم چیز ہے کہ اسلام جو ہے یہ ایک عمل کا دین ہے، پریکٹیکل دین ہے، جو ہمیں عمل کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں آپ جہاں جہاں پہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے ساتھ میں عمل صالح کو لازمی ذکر کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ پورا اسلوب اور منہج آپ کو قرآن مجید میں ملے گا کہ ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح، نیک عمل کرنا، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرنا۔ اچھا، یہ مین چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کیسے آپ کے ایک مومن کے دل کے اندر پیدا ہوگی، اور وہ حضور کی اتباع اور اطاعت میں جائے گا؟ اتباع اور اطاعت پر راغب کرنے کے لیے مومن کو، اور اس اتباع اور اطاعت کے طریق پر چلانے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے محبت۔ جب آپ اس شخصیت کے ساتھ محبت والا تعلق استوار کر دیں گے، اور وہ جو محبت والا تعلق ہے اس کے اندر تقویت آ جائے گی اور وہ راسخ ہو جائے گا تعلق، اس کے بعد اگلا مرحلہ آسان ہو جائے گا، اور وہ ہے اطاعت اور اتباع کرنا۔ اور یہ جو محبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے بہترین جو ایک طریقہ ہے، ایک منہج ہے، اور ایک جو راستہ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل کو اور آپ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں، اور آپ کا جو میلاد ہے اس کو بیان کرنا، اور پھر اس کو سننا اسی کیفیت کے ساتھ۔ جب آپ یہ کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت والا تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اس کو تقویت ملے گی، اور پھر آپ اگلے مرحلے میں جائیں گے، اور وہ ہے اطاعت اور اتباع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ وہ سچا نہیں ہو سکتا ہے، کامل نہیں ہو سکتا ہے، جب تک اس کے ساتھ اتباع اور اطاعت نہ ہو، جس کو قرآن مجید نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو سیرت نبوی کا جو
امپورٹنس ہے ایک مومن کی زندگی کے اوپر کہ جب اللہ کے رسول کے خصائص جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تواضع ہے، آپ کی عاجزی اور انکساری ہے، توکل ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، جرت اور شجاعت اور بہادری جیسے جو اوصاف ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، جب ان کا ذکر کیا جائے گا میلاد النبی کے موقع پر اور اس ایونٹ کے اوپر، تو مسلمان وہ آپ کی سیرت اور اتباع میں جائیں گے اور آپ کی سیرت کو اوڑھنا بچھونا وہ دفعہ ایک طریقہ ہے اور سبب ہے کہ آپ محبت کی طرف مائل ہوں ان اسباب پہ. ماشاء اللہ سر، جزاکم اللہ. سر 90 کی دہائی میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے سیرت رسول کانفرنس یہ ہمیں ملتی تھی، جبکہ آج کے دور میں اب یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جشن میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے بھی ہمیں بہت سی محافل دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ سیرت رسول کانفرنس سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کیسے طے ہوا اور یہ کیسے تبدیل ہوا؟ اچھا دیکھیں، میں نے جیسے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ یہ کوئی دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، میلاد النبی اور سیرت نبوی، بلکہ جو میلاد ہے یہ سیرت نبوی کا ایک تسلسل ہے. 90 کی دہائی کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت بھی میلاد النبی کے جلسے اور محافل موجود تھیں، لیکن وہ خفیہ طور پر کی جا رہی تھی. تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ چھپ کے کیے جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو چھپ کے کیوں کریں گے آپ؟ اس وجہ سے کہ اس وقت اس طریقے سے ایک مکتب فکر کی طرف سے ایک ایسا ایک ماحول اور فضا کریٹ کر دی گئی تھی کہ میلاد النبی کو منانا اور اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنا یہ بدعت ہے اور یہ اسلام سے دوری ہے. اور آگے پھر اس کو اس طریقے سے پروپوگیٹ کیا گیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام نے اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا ہے. تو اس طریقے سے اتنا پروپوگیٹ کیا کہ لوگوں کے ہاں فکری طور پر اور لوگ اس کو اس طریقے سے، اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمانوں کے دل میں محبت تو موجود ہے، اور محبت کیا، یہ تو اس وقت تک ایمان کا دعویٰ درست ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کے رسول کے ساتھ محبت والا تعلق جو ہے وہ موجود نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک اپنے اہل و عیال سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے ہیں. تو محبت کا اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کی صورت میں اظہار لوگ کرتے تھے، لیکن چونکہ پراپوگنڈا اس انداز سے کیا گیا تھا کہ یہ میلاد منانا بدعت ہے، اور تو لوگ خفیہ طور پہ کر رہے تھے. اور پھر سیرت النبی کا ایک جو ہے وہ کانسیپٹ دیا گیا اور میلاد کو اس طریقے سے دبا دیا گیا. اور اس وقت میں کوئی ایسی علمی شخصیت جو مسلمانوں کو میلاد النبی کے حوالے سے اس کی شرعی حیثیت کے اوپر، اس کی حجیت کے اوپر لوگوں کو کلیریفائی کر سکیں کہ میلاد النبی منانا کوئی ایسی کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی اساس ہے اور دین کی بنیاد ہے، اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے. تو ایسی کوئی شخصیت موجود نہیں تھی جو ان دلائل کا رد کر سکے جو اس کے اگینسٹ میں تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیرت النبی کانفرنس کے نام سے اس طرح کے اجتماع ہونے لگے، اور میلاد جو ہے وہ گھروں میں خفیہ طور پر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ بعد کے حالات پیدا ہوئے. جیسے کہ ہمارے پروگرام کا عنوان بھی ہے، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں آپ کا ایک نیٹ ورک ہے اور آپ علمی فکری مستند شخصیت سمجھے جاتے ہیں اور جانے جاتے ہیں. آپ کا فروغ میلاد مصطفیٰ میں کردار کیا بہت ہے؟ اچھا سوال کیا ہے، اور دوسرے سوال کے ساتھ بالکل اس کو اس انداز سے جوڑا ہے کہ وہ 90 کی دہائی جب میلاد النبی لوگ چھپ کے منا رہے ہوتے تھے، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو وہ دلائل جو میلاد النبی کے اگینسٹ میں تھے اس کو سیلیبریٹ، اس کو کوئی رد کر سکے. تو اس ماحول میں اور اس فضا میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جو میلاد النبی کے فروغ کے لیے سب سے پہلے جو آپ کی خدمات ہیں وہ علمی اور فکری خدمات ہیں. آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ جو دلائل اس کے رد میں اور میلاد النبی کے نہ منایا جائے یہ بدعت ہے، پہلے اس کو ایڈریس کیا ہے، اور دو سطح پہ اس کو ایڈریس کیا. سب سے پہلے آپ نے تصنیفات کے ذریعے سے اس کے اوپر کتابیں لکھی، اور میں چاہوں گا کہ اگر ان کتابوں کا ہلکا سا یہاں پہ تعارف بھی اگر ناظرین کو ہو جائے اور وہ دیکھ لیں. اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں اسامہ بھائی کہ جو بھی مومن ان کتابوں کا مطالعہ کر لیتا ہے
تو دنیائے ملائیت مل کر بھی ایک مومن جو میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنے کا عقیدہ رکھتا ہے اس کے اس عقیدے کو متزلزل نہیں کر سکتا ہے. اور اس میں سب سے پہلی آپ کتاب دیکھیں کہ حضور شیخ الاسلام نے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب لکھی ہے 1000 صفحات کے اوپر، اور اس کا آغاز اور جو منہج اور اسلوب ہے قرآن مجید سے. دیکھیں جو بھی اسلام کے اندر جو بھی حکم آئے گا، حکم شرعی جس کے اوپر آپ بات کریں گے کہ کیا یہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ہے یا نہیں ہے، تو سب سے پہلی جو سند ہے آپ کے پاس اور سب سے پہلا جو سورس ہے وہ قرآن مجید ہے، اور پھر اس کے بعد سنت نبوی ہے، پھر صحابہ اکرام کا عمل ہے، پھر ائمہ مجتہدین کے اجتہادات ہیں اور ان کا جو تجربات اور ان کا اپنا جو عملی اس کے اندر پریکٹس ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. بالکل سیم یہی منہج میلاد النبی کے حوالے سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے کیا ہے. تو پہلی، اور یہ صرف یہ کتاب نہیں ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت کی جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی حکم کے اوپر کہ آیا وہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، یا اس کے اگینسٹ میں وہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، تو اس ایونٹ کا سٹیٹس کیا ہے شرعی طور پر. تو اس کو بھی بڑے خوبصورت دلائل کے ساتھ مستند دلائل جیسے اسلوب اور منہج ہے قرآن مجید سے، حدیث نبوی سے، اس کے ذریعے سے میلاد النبی کی شرعی حیثیت کو بیان کیا ہے. تو شیخ الاسلام نے میلاد النبی کے فروغ کے لیے پہلے لیول پہ جو کام کیا ہے وہ آپ کی تصنیفی خدمات ہیں، اور دوسرا جو لیول ہے میلاد النبی کے فروغ دینے میں وہ میلاد النبی کے کا علم اجتماعات بڑھایا، ہیں. لوگوں کو علمی طور پہ ان کا یعنی جو بندش تھی اس سے ہٹایا اور ایک اعتماد دیا. بالکل جو ایک مس کانسیپشن اور رانگ پرسیپشن بن چکی تھی میلاد النبی کے ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے، اس کو تصنیفات کے ذریعے سے اور میلاد النبی کے اجتماعات کے ذریعے سے اس کو زائل کیا اور اس کو ختم کیا. ماشاء اللہ. سر، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ایک اور یعنی اس حوالے سے خدمت کہ عالمی میلاد کانفرنس جو مینار پاکستان پہ ہر سال ہوتی ہے 12 ربیع الاول کی شب، اچھا یہ عالمی میلاد کانفرنس کیوں کہلاتی ہے؟ اس حوالے سے بتائیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس اور جو اس کے حوالے سے اجتماعات ہیں وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. کچھ جو ہے وہ گھر کی سطح پہ ہو رہے ہیں، محلے کی سطح پر ہو رہے ہیں، ایک شہر کی سطح پہ ہو رہے ہیں، ملکی سطح پر میلاد النبی کے اجتماعات ہو رہے ہیں. لیکن کچھ اجتماعات ایسے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل سطح کے. وہ انٹرنیشنل لیول پہ کیسے وہ اس کو بنیں گے کہ عالمی میلاد کانفرنس ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ ایسی کانفرنس ہے جس میں دنیا بھر کے جو جید علماء ہیں، اور خاص طور پر جامعۃ الازہر جو پوری دنیا کے اندر اسلامی علوم کی ترویج کے لیے ایک معتبر اور مستند ترین ادارہ ہے، اس کے جو چانسلر ہیں اور وائس چانسلر وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس میں وہ شریک ہوتے ہیں. پھر سوڈان سے اور پھر باقی دیگر عرب کنٹریز سے اور اسلامی کنٹریز سے جو جید علماء کرام ہیں وہ میلاد النبی میں شریک ہوتے ہیں. عظیم شخصیات جنہوں نے اسلامک ہسٹری کے اندر اور مسلمانوں کی زندگی پر بہترین اور پازیٹیو اثرات مرتب کیے ہیں، وہ لوگ میلاد النبی کے اس عظیم اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل سطح پر اور پوری دنیا کے اندر اس کی کوریج جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے. اس پروگرام کی جو میلاد النبی مینار پاکستان کے اندر جو عظیم اجتماع ہو رہا ہوتا ہے، یعنی صرف پاکستان میں بسنے والی کمیونٹیز، مسلم کمیونٹی ہے کوئی بھی، صرف ان کو یہ فکر نہ پہنچے، جو باہر بھی منہاج القرآن کے اسلامک سینٹر ہیں یا اس سے علاوہ جو مسلمان ہیں ان کو بھی اس کا شعور پہنچے. سر، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ منہاج القرآن کے جتنے بھی اجتماعات ہیں، بالخصوص یہ عالمی میلاد کانفرنس، اس میں صرف مسلمان نہیں ہوتے. اچھا، ایک ہوتا ہے کہ عوام الناس جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہے جو مہمانان گرامی ہوتے ہیں جو سٹیج پر آ کے اپنا اظہار خیال کرتے ہیں اور ان کا بھی کچھ کردار ادا ہوتا ہے. تو ان میں غیر مسلم کمیونٹیز بھی ہوتی ہیں. اس حوالے سے بتائیں اس کا کیا مقصد ہے حضور شیخ الاسلام کا؟ بہت اہم چیز اور اہم سوال بھی ہے، اور اس کو میں چاہوں گا کہ لوگوں تک یہ اس فکر کو پہنچنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ پاکستان جیسے معاشرے کے اندر جہاں پر تنگ نظری اور انتہا پسندی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے، اور آپ اقلیتوں کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر ابھی ریسنٹلی جو جڑا والا میں واقعہ ہوا، جس طریقے سے وہاں کے جو اقلیتیں ہیں ان کے جو مذہبی عبادت گاہیں تھیں ان کو کس طریقے سے مسمار کیا گیا اور نقصان پہنچایا گیا، اس طرح کے
واقعات کو روکنے کے لیے اسلام نے جو مذہبی رواداری کی تعلیمات دی ہیں اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ سورۃ الممتحنہ میں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کرتا ہے کہ جن نان مسلمز نے آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالا ہے، آپ پر ظلم اور زیادتی نہیں کی ہے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کے ساتھ رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ حکم دے رہے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں اور انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی، کوئی قتال نہیں کرتے، آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالا ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ نیکی اور اچھے سلوک کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ اب دیکھیے سیدنا بڑی خوبصورت جو واقعہ جس کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا، سیدنا عبداللہ ابن عباس کا۔ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ جا رہے تھے تو ایک مجوسی نے عبداللہ ابن عباس کو کہا السلام علیکم، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کے ساتھ میں ایک جا رہے تھے شخص، انہوں نے کہا اب جو مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والا ہے اور اس کے اوپر اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت، تو آپ نے فرمایا اولیس یعیش فی رحمت اللہ، کیا یہ اللہ کی رحمت میں نہیں جی رہا ہے؟ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ایک سانس نہیں لے سکتا ہے، ایک سانس نہیں لے سکتا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں مذہبی رواداری کی اتنی شاندار اور بہترین مثال آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو مذہبی رواداری تمام مذاہب جو ہیں وہ ایک ساتھ میں رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، محبت، اخوت، یگانگت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ اور باہمی محبت کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی زندگی گزاریں۔ یہ تعلیمات جو ہیں وہ صرف اور صرف اسلام نے دی ہیں، اور ان تعلیمات کا پرچار شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کیا ہے، اور خاص طور پر جو میلاد النبی کا ایونٹ ہے وہاں پر اس کو مذہبی رواداری کا عملی نمونہ، یہ صرف خطابات اور تقریروں کی حد تک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ میلاد النبی کے پروگرام کے اندر جو کرسچنز ہیں ان کے دین کو اور مذہب کو پریزنٹ کرنے والے جو ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، اور خود شیخ الاسلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر ان کے چرچ میں جا کر وہ جو ہے وہ کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مذہبی رواداری کی جو عملی کاوشیں ہیں، اور یہ عین دین ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دین کے جو ہے وہ اگینسٹ میں ہو گیا کہ وہاں پہ کیک کاٹنا۔ ہمارے دیکھیں اسلام ایسا دین ہے کہ جب تک آپ دوسرے یہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور جب تک ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور میلاد کا خود ذکر کیا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام کے اگینسٹ میں ہو، بلکہ عین اسلام ہے، اور پاکستان جیسے معاشرے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جہاں پہ انتہا پسندی اور ایک انتہا پسندی صرف سوچ کے اندر نہیں ہے بلکہ رویوں کے اندر بھی ہے، اور اس کی یہ صورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اقلیتوں کو اور ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں پر اور ایسی کمیونٹی کے اندر مذہبی رواداری کی یہ جو تعلیمات ہیں اس کو پہنچانا اور اس کو فروغ دینا عملی طور پر جس طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے خاص طور پر میلاد النبی کے ایونٹ میں کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے اور اہم ہے۔ یعنی بین المذاہب ہم آہنگی، اس کا مقصد بھی اور اس کی اہمیت بھی عوام الناس تک پہنچے اور وہ فکری طور پر وسعت ان میں پائی جائے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، حافظ ساجد محمود الازہری صاحب نے اس سوال کی بہت زبردست وضاحت کی کہ مسلمان آپس میں تو ایک بھائی چارہ یہ رہتے ہیں، مگر اسلام کی ظاہر ہے دیگر بھی بہت سی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں سب سے ایک بڑی تعلیم جو ہے وہ بین المذاہب رواداری بھی ہے۔ سر بہت شکریہ آپ نے وضاحت کی۔ ہمارے ساتھ جیسے کہ حافظ ارشد نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے ہمارے قلب کو اور ہمارے ذہن کو منور کیا پروگرام کے آغاز میں۔ ابھی پھر میں ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ سر آپ بہت ہی خوبصورت کوئی اور کلام پیش کریں۔ سپنوں میں آئے آپ تو ہو جائے میری عید، سپنوں میں آئے آپ تو ہو جائے میری عید،
اور جلوہ دکھائیں آپ تو ہو جائے میری عید، جلوہ دکھائیں آپ تو ہو جائے میری عید۔ مدت سے کر رہا ہوں بڑی آہوزاریاں، بڑی آہوزاریاں، اب مان جائیں آپ تو ہو جائے میری عید، اب مان جائیں آپ تو ہو جائے میری عید۔ سپنے میں ایک رات حضوری کا یا نبی، حضوری کا یا نبی، مجدہ سنائیں آپ تو ہو جائے میری عید، مجدہ سنائیں آپ تو ہو جائے میری عید۔ اور اسامہ بھائی شعر دیکھیے گا، مجھ ایسے پرخطا کو لحد میں میرے کریم، لحد میں میرے کریم، پہچان کرائیں آپ تو ہو جائے میری عید، پہچان کرائیں آپ تو ہو جائے میری عید۔ زیر لوائے حمد جو محشر میں اے کریم، مجھ کو بھی لائیں آپ تو ہو جائے میری عید۔ اور مکتب جناب حافظ عبدالجلیل کا کہ ترسا ہوں ان کے شعر کو میں عمر بھر جلیل، میں عمر بھر جلیل، اب در پر بلائیں آپ تو ہو جائے میری عید، سپنوں میں آئیں آپ تو ہو جائے میری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کمال کر دیا آپ نے۔ حافظ ساجد محمود الازہری صاحب، اس کلام سے پہلے جو ایک سوال تھا میرا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ 1 سال پہلے یہاں مرکزی سیکریٹریٹ پر ایک پروگرام ہوا جس میں مسلم غیر مسلم کمیونٹیز اور مسلم کمیونٹیز دونوں تھیں، اور انہیں اپنے اپنے جو مذہب ہے اور ان کی جو فکر ہے اس کا اظہار کیا۔ تو شیخ الاسلام پر اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن یہ گزشتہ دنوں جو جڑاں میں ایک سانحہ ہوا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جن لوگوں نے اعتراض کیا اس میں ہر سطح کے لوگ ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حضور شیخ الاسلام کی فکر کا؟ ہم نے کچھ دیر پہلے ہی جب مذہبی رواداری کے اوپر بات کی تھی تو قرآن مجید سے اور احادیث نبویہ سے اور صحابہ اکرام کے اپنے جو معمولات ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دین سے اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ سارے جو مختلف ادیان کو ماننے والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہیں اور اپنے اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے۔ دیکھیں اسلام جو ہے قرآن مجید میں کیا کہا، لکم دینکم ولی دین، ہر دین کے لیے وہ جائز ہے کہ وہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کی تعلیمات کو پریکٹس کرے،
اور دوسرے دین کے کو ایکسیپٹ برداشت کر کے، اور اس کے تو دیکھیں جب آپ دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو ایک قدم بھی آگے ایک جو خوشحال زندگی ہے اور پرسکون زندگی ہے اس میں آپ نہیں گزار سکتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ آپ نے کیا ہے جو بھی اپنے دین کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں اس کو کرنے دیں۔ اور پھر دیکھیے یہ جو محاسبہ عقائد کا ہوتا ہے نا، یہ ہم نے نہیں کرنا ہوتا ہے، جس کو قرآن نے کہا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، جو جس دین کے اوپر ہے اس کو اس کے اوپر رہنے دیں۔ آپ کا کام نہیں ہے اس کے دین کے محاسبہ کرنا، اس کے عقائد کا محاسبہ کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اس لیے علماء نے کہا العقائد لا يحاسبها الا اللہ، عقیدے کا جو محاسبہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ نے کرنا ہے، اور ہمیں اللہ کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر دین کی جو ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کو باہمی محبت اور اخوت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہنا ہے، اور اس کا عملی نمونہ جیسے آپ نے کہا کہ حضور شیخ الاسلام نے جو ہے وہ پروگرام کے اندر جو باقی لوگ تھے وہ دوسرے ادیان کو پریزنٹ کرنے والے وہ پروگرام میں شریک ہوئے اور انہوں نے اظہار خیال کیا، اور اس کی مثال بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے کہ جب نجران کے جو پادری تھے اللہ کے رسول کے ساتھ وہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی خیر سگالی کے جذبات اور وہ لے کے نہیں آئے ہیں، حضور اصلاۃ والسلام کے مناظرہ کی غرض سے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے وقفے میں جب انہوں نے اپنی عبادت کرنا چاہی اور اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، حضور اصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ان کے دین کے مطابق اور ان کی تعلیمات کے مطابق مسجد نبوی میں ان کو اجازت دی کہ اپنے دین کے مطابق اس کو اپنی مذہبی جو رسومات اور عبادت اس کو کریں۔ یہ کہاں پہ ہے؟ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول اجازت دے رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ اتنی مطلب یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ مسکانسیپشن آئی کہاں سے کہ جو دوسرے ادیان ہیں ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنا اور ان کے اوپر جو زندگی ہے وہ دوبر کرنا اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا، یہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام ان کے ساتھ محبت اور اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور ہم نے حضور شیخ الاسلام کے ان اقدامات کا نتیجہ دیکھا کہ جو غیر مسلم کمیونٹیز، عیسائی، ہندو وغیرہ یہ ان پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں، وہ خود زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، یہ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نعرہ رسالت کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ سر جب ہم بات کرتے ہیں جشن میلاد مصطفیٰ تو اس کے بہت طریقے ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں، تو حضور شیخ الاسلام کا کردار اس میں کیا ہے کہ آپ نے کیا ٹرینڈ دیا اور اپنے رفقا اور دیگر جو مسلمان ہیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر کی مسلم دنیا اور اس کے علاوہ کہ جشن میلاد مصطفیٰ کیسے منایا جائے؟ اس کے اوپر ڈائریکٹ جواب دینے سے پہلے تو ایک چیز کا میں پہلے سوال میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ شروع میں جو میلاد النبی کے ایک مومن کی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایک تو ہم نے کہا کہ میلاد النبی منانے سے حضور اصلاۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت ایک مومن کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس راستے پر لگ جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ آپ کے لیے جو آخرت کا عذاب ہے اس میں بھی میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنے میں تخفیف جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اس میں امام بخاری نے جو واقعہ ابو لہب کے حوالے سے بیان کیا، میں ہلکا سا اس کی طرف اشارہ ضرور کروں گا کہ جب وہ سویبہ جب آپ کے آ کے اس کو بتاتی ہے حضور اصلاۃ والسلام کی میلاد کے حوالے سے، تو وہ اس کو خوشی میں آ کر آزاد کر دیتا ہے۔ امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے اور حافظ ناصر الدین دمشقی نے اشعار کی صورت میں اس کو کہا ہے اذا کان ھذا کافرا جاء ذمہ تبت یداہ فی الجحیم مخلدا اتا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمدا فما الظن بالعبد الذی طول حیاتہ باحمد مسرورا ومات موحدا، کہ جب ایک کافر حضور اصلاۃ والسلام کی میلاد کی خوشی منانے میں اس کو عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، تو اس بندہ مومن کی سعادت کا اندازہ کیا لگائیں گے آپ کہ جو ساری زندگی حضور اصلاۃ والسلام کی میلاد کی خوشی مناتا رہا اور توحید پر مرا۔ اچھا، اور دوسرا جو اسامہ بھائی آپ نے سوال کیا تھا کہ حضور اصلاۃ والسلام کے میلاد کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو معمولات ہیں، جو ٹرینڈ ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ میلاد النبی پہلا مرحلہ تو کمپلیٹ ہو گیا کہ میلاد النبی کے اوپر جو اعتراضات تھے اور جو شکوک و شبہات تھے وہ تو سارے ختم کر دیے شیخ الاسلام نے اپنی تصنیفات کے ذریعے سے اور علمی دلائل کے اور اجتماعات اور خطابات کے ذریعے، وہ ختم ہو گیا۔ اب میلاد النبی کا ٹرینڈ شروع ہو گیا، اب ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر کی سطح پر میلاد النبی کے اجتماع
اجتماعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز دیکھنے کی آئی ہے کہ یہ جو میلاد النبی کی محافل ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایسی چیزیں بھی آ گئی ہیں جو غیر ضروری بھی ہیں اور بعض جگہوں پر وہ شریعت کے خلاف بھی ہو رہی ہیں۔ میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنے کا بہترین طریقہ جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے دیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے میلاد النبی کی محفل کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خصائص ہیں، آپ کے شمائل ہیں، آپ کی سیرت کے خوبصورت گوشے ہیں، ان کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ اور یہی جو خصائص اور اوصاف حمیدہ ہیں، جب ایک مومن سنتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت والا تعلق ہے وہ استوار ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خلقت ہے، آپ کی ولادت ہے، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی بعثت، آپ کی ہجرت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر جو عالم آخرت میں جو شفاعت عظمیٰ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ مقام محمود پر کریں گے، یہ سارے جو واقعات ہیں اس کا ذکر کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کا، آپ کی رضائی رشتوں کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونکہ میلاد حضور کا میلاد منا رہے ہیں تو اس میں وہ جو ٹرینڈ چل گیا ہے کہ وہ رم جم پڑھ کے سارے گزار دینا، تو وہ ظاہری چیزوں کے اوپر فوکس زیادہ ہو گیا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے میلاد مصطفیٰ کو سیلیبریٹ کرنا، اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو اور آپ کے ایمان کو تقویت ملے۔ وہ کیسے ملے گی؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بات کریں گے، اور اسی کو شیخ الاسلام نے بڑی ایک خوبصورت کتاب جس میں آپ نے معمولات میلاد کہ کس طریقے سے آپ نے میلاد النبی کے ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں اس کو لکھا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا، اور اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق ہے، محبت ہے، اور وہ بھی استوار ہوگا اور آپ کے ایمان کو تقویت بھی ملے۔ سر جیسے کہ آج کا پروگرام کالج آف شریعہ اور منہاج ٹی وی کی اشتراک سے بھی ہے، تو حضور شیخ الاسلام کا یہ ادارہ جو 80s میں آپ نے قیام عمل میں لایا، تو شریعہ کالج آج کے اس دور میں شیخ الاسلام کی فکر کو کیسے فروغ دے رہا ہے، اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ دین کو پریزنٹ کرنے کے لیے جو شریعہ سکولرز ہوتے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت یہ بہت اہم ہے، اور اگر آپ معاشرے کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی اور اس طریقے سے تنگ نظری جو ہے اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شریعہ سکولرز ایسے پیدا کرنے ہیں جو اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں اور جو اسلام کی سپرٹ ہے اس کو وہ سمجھ کے معاشرے کے اندر آئیں، کیونکہ جب آپ کے جو شریعہ سکولرز ہیں ان کی تعلیم ہی ایسی ہوئی ہے کہ وہ تنگ دست اور جو تنگ نظری کے ماحول میں ہوئی ہے، تو بالکل بجا طور پر معاشرے کے اندر جب وہ آئیں گے اور اسلام کو اور دین کو پریزنٹ کریں گے تو تنگ دستی اور تنگ نظری اور انتہا پسندی ہی پیدا کریں گے، اور جس کے رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نہ امن رہا، نہ سکون ہے، نہ سلامتی ہے، ہر جگہ پہ انتہا پسندی اور ایک دوسرے کو عدم برداشت جیسے چیزیں جو ہیں وہ فروغ پا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی سکون کے ساتھ نہیں رہ رہا، اور دین اسلام کو جتنا نقصان اس سوچ اور اس فکر نے پہنچایا کسی اور نے نہیں پہنچایا ہے۔ تو شیخ الاسلام نے جب ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی کہ جس میں ایسے افراد تیار کریں جن کے اندر علمی وسعت وہ پیدا ہو، اور علم حقیقت میں اسامہ بھائی جو ہے یہ وسعت نظری کا نام ہے۔ جب آپ ایسے علم کو حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اخلاق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، آپ کے برداشت میں وسعت پیدا ہوتی ہے، آپ کی سوچ اور فکر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، آپ کے رویوں کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اسی مقصد کی خاطر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھی، اور اس کے سلیبس میں خاص طور پہ ایسے مضامین رکھے جیسے ادب الاختلاف، کہ اگر آپ نے اختلاف بھی کرنا ہے تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے۔ فروغ میلاد کے حوالے سے شریعہ کالج کا آپ اگر دیکھیں کہ پورے 10 دن میں میلاد النبی کے 10 دن میں شریعہ کالج کے جو طلباء ہیں وہ مشعل بردار جلوس جو ہیں وہ نکالتے ہیں، اور کالج کی سطح پر پورے مہینہ جو ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بہت ہی عمدہ انداز میں حافظ ساجد محمود الازہری صاحب نے فروغ میلاد مصطفیٰ میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے کردار کو بیان کیا، اور اس حوالے سے آپ کی جتنی بھی خدمات ہیں اس پر روشنی ڈالی۔ میں دونوں مہمانان گرامی قدر کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔
ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان حافظ محمد اسامہ مجید کو اجازت دیجیے. ہم اپنے پروگرام کا اختتام حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی نعت سے کریں گے. اپنا اور اپنے خاندان اور گرد و نواح تمام لوگوں کا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے منہاج ٹی وی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جگمگ جگمگ عالم سارا آقا ہمارے آئے ہیں. جگمگ جگمگ عالم سارا آقا ہمارے آئے ہیں. ہر سو پھیلا نور اجالا آقا ہمارے آئے ہیں. ہر سو پھیلا نور اجالا آقا ہمارے آئے ہیں. آئی ہے میلاد کی راتیں مل کے سنائے ان کی نعتیں. لب پہ سجائیں آج یہ نغمہ لب پہ سجائیں آج یہ نغمہ آقا ہمارے آئے ہیں. عرش نے بھی نالین تھے چومے حور و ملک مستی میں جھومے. عرش نے بھی نالین تھے چومے حور و ملک مستی میں جھومے. گاتے تھے مل کر یہ ترانہ آقا ہمارے آئے ہیں. اللہ اللہ نور کی رمجھم خوشیوں کا اترا ہے موسم. کیوں 12 ربیع الاول آیا 12 ربیع الاول آیا آقا ہمارے آئے ہیں. اور مکتب صاحب قرآن عرش کے مہمان حسنی سید جن کا ثنا خواں سارے رسولوں کے وہ مولا سارے رسولوں کے وہ مولا آقا ہمارے آئے ہیں. آقا ہمارے آئے ہیں. آقا ہمارے